السلام علیکم معزز ناظرین، خدا اور محبت ڈرامہ جو کہ پاکستان میں مقبولیت کے نئے ریکارڈز بنا رہا ہے، اس ڈرامے کی قسط نمبر 12 جو کہ گزشتہ جمعے کو ٹیلی کاسٹ کی گئی تھی۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو یہ بتانے والے ہیں کہ اگلی قسط میں کیا واقعات پیش آئیں گے، لیکن اس سے پہلے ملاحظہ کیجئے قسط نمبر 12 کی کچھ جھلکیاں۔ جیسا کہ قسط نمبر 12 میں دکھایا گیا کہ فقیرہ نے آ کر ماہی کو بتایا کہ فرحاد ایک بار آپ سے ملنا چاہتا ہے۔ فقیرہ نے بھی اس بات پر اصرار کیا کہ ایک بار ضرور آپ کو اس سے ملنا چاہیے، جس پر ماہی سوچ میں پڑ جاتی ہے اور بالآخر وہ حویلی کی پرانی لائبریری میں ملنے کا فیصلہ کرتی ہے۔ ملاقات کے وقت اس کو یقین ہی نہیں آتا کہ سچ میں ماہی اس کے سامنے کھڑی ہے۔ اس سے پہلے کی ملاقات میں ماہی فرحاد کو دو ٹوک کہہ چکی ہوتی ہے کہ وہ اس سے بالکل بھی محبت نہیں کرتی اور وہ ایسے خیالات اپنے دل و دماغ سے نکال باہر پھینکے۔ اس سب کے بعد ماہی کا فرحاد سے دوبارہ ملنا بالکل غیر متوقع تھا، لیکن اب کی بار وہ فرحاد کو بتانے آئی تھی کہ وہ اس کی جان چھوڑ دے، کیونکہ اس کی شادی ملتان کے ایک جاگیردار گھرانے میں طے ہو چکی ہے اور وہ اس پر راضی ہے۔ اس پر فرحاد پھوٹ پڑتا ہے کہ تم بھی آخرکار ایک امیر جاگیردارنی ہی نکلی اور تم نے میرا دل توڑا ہے، اور اب اس دل کو توڑنے کی سزا تم ساری زندگی بھگتو گی۔ یہاں پر گزشتہ قسط کا اختتام ہوا۔ اگلی قسط میں فرحاد حویلی سے بغیر کسی کو بتائے دل برداشتہ ہو کر باہر نکل جاتا ہے اور ایک طرف کو دیوانوں کی طرح چل پڑتا ہے۔ ادھر دلاور اس کو کمرے سے غائب پا کر ڈھونڈنا شروع کر دیتا ہے اور نہ ملنے پر وہ اس کی خبر نورے کے ذریعے بڑے سائیں کو کر دیتا ہے کہ فرحاد لاپتہ ہے۔ اس پر بڑے سائیں اپنے کچھ بندوں کو فرحاد کی تلاش میں لگا دیتے ہیں۔ ادھر فرحاد حویلی سے نکل کر ایک ویرانے میں آ بیٹھا اور اپنے اوپر بیتے ہوئے لمحات کو ذہن میں سوچنے لگا، اور مائی کے اس رویے نے اس کو توڑ کر رکھ دیا تھا۔ وہ ذہن میں بہت کچھ سوچ رہا تھا۔ اس کے دماغ میں اس کے گھر سے چلنے کے بعد ماہی کے دل توڑنے کے تمام واقعات اور تمام مناظر ایک فلم کی مانند اس کی آنکھوں کے سامنے چل رہے تھے۔ اس کو اس کی ماں کا وہ آخری بار الوداع کہنا اور باپ کا کامیاب بن کر لوٹ آنے کی تلقین کرنا، بڑے بھائی کے ساتھ وہ آخری اور یادگار ملاقات، چھوٹی بہن کا نہ جانے پر اصرار کرنا اور ناہید کا کسی کونے خدرے سے جھانک کر الوداعی مناظر دیکھنا، اور بالخصوص دوستوں کی محفلیں، ان سب باتوں نے اس کو بے چین کر دیا۔ وہ اس کیفیت میں چلتا چلتا ریلوے جنکشن تک آ گیا اور بیٹھ کر اس بارے میں سوچنے لگا کہ جو وعدہ اس نے دوستوں کے ساتھ کیا تھا، آخری وقت پر عین ٹرین کے چلنے سے پہلے یہ کیا گیا وعدہ اسے شدت سے یاد آ رہا تھا۔ اس نے اپنے دوستوں سے کہا تھا کہ وہ اپنی محبت کو پانے کے بغیر واپس نہیں لوٹے گا، اور اگر وہ اس پہ کامیاب نہ ہوا تو وہ زندہ نہیں آئے گا۔ اس کا دماغ بہت سے خیالات ایک وقت سوچ رہا تھا، اور یہ بات کہ وہ کس منہ سے دوستوں کا سامنا کرے گا۔ آخرکار ایک خیال اس کے ذہن میں تیزی سے ابھرا کہ اس کو زندہ ہی نہیں رہنا چاہیے۔ زندگی اب اس کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی۔ ابھی یہ سب باتیں سوچ ہی رہا تھا کہ ایک طرف سے ایک ٹرین کی سیٹی سنائی دی اور وہ اس کی جانب بڑھتی چلی آ رہی تھی۔ وہ یکدم اٹھا اور ٹرین کی سمت دوڑ لگا دی۔ آس پاس کے لوگوں نے خوب شور مچایا اور کہا کہ اے نوجوان رک جاؤ۔ اس کو روکنے کی غرض سے اس کے پیچھے کئی نوجوان دوڑنے لگے، لیکن اتنے میں وہ ٹرین سے ٹکرا کر ایک جانب خون میں لت پت پڑا ہوا تھا۔ لوگوں نے اس کو اٹھایا اور اس کو اسپتال لے جانے کے لیے انتظامات کرنے لگے۔ اسی دوران کسی نے فرحاد کی تلاشی لی۔ اس پر اس کے پاس سے ایک نمبر برآمد ہوا جو کہ سائیں کے خاص آدمی نورے کا تھا، اور اسے کال کر کے بتایا گیا کہ وہ مر چکا ہے۔ تو اس نے فوراً بڑے سائیں کو اطلاع دی۔ نورا دوڑتا ہوا بڑے سائیں کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ حضور، فرحاد کو کسی نے قتل کر دیا ہے، جس پر وہ اور ان کے بیٹے کاظم شاہ دونوں حیرت میں پڑ گئے اور اس سے کہا کہ اس کو کیسے پتہ چلا ہے اور اس وقت فرحاد کہاں پر ہے۔ کہنے لگا کہ بڑے سائیں، مجھے کسی نے کال کر کے بتایا ہے کہ فرحاد کو قتل کر دیا گیا ہے اور وہ اس وقت شہر کے بڑے اسپتال میں کسی وارڈ میں پڑا ہوا ہے۔ گھر میں شادی کا سماں تھا۔ اس دن مائی کی مہندی تھی، رقص اور خوشی کی محفلیں جاری تھی۔ تمام گھر والے اس خوشی کا پوری طرح سے لطف اٹھا رہے تھے۔ اس پر بڑے سائیں نے جا کر اپنی بیوی کو بتایا کہ ہمارے نئے ملازم فرحاد، جو کہ کچھ دنوں سے لاپتہ تھا، آج اس کی خبر آئی ہے کہ اس کا قتل ہو گیا ہے۔ آپ شادی کے انتظامات سنبھالیں اور میں اور کاظم شاہ اس کو دیکھنے کے لیے ہسپتال جا رہے ہیں۔ اس پر وہ حیران ہوئی اور ان کے منہ سے نکلا کہ یہ کیسے ہوا۔ ساتھ کھڑی فقیرہ جو سب کچھ سن رہی تھی، یہ سن کر اس کا منہ بھی کھلا کا کھلا رہ گیا۔ اتنے میں وہ وہاں سے اٹھی
اور سیدھی ماہی کے کمرے میں چلی گئی جہاں وہ اپنی بھابھی کے ساتھ مل کر تیار ہو رہی تھی۔ اس نے جا کر ماہی سے کہا کہ بی بی جی فرحات کا قتل ہو گیا ہے، جس پر ماہی ٹھٹک کر رہ گئی۔ اس کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ ایسا ممکن ہوا ہے۔ یہ بات جانتی تھی کہ کچھ دنوں سے فرحات لاپتہ ہے، لیکن وہ شاید یہ سوچ رہی تھی کہ وہ واپس لاہور چلا گیا ہے۔ اس پر وہ پاگلوں کی طرح حویلی کے کمرے سے نکل کر باہر کی جانب دوڑنے لگی۔ اس کی بھابھی اس کے پیچھے پیچھے دوڑنے لگی، اور یہ بات یاد رہے کہ بڑے سائیں کی حویلی میں کوئی بھی عورت بغیر پردے کے باہر نہیں نکل سکتی تھی۔ چنانچہ اس کی بھابھی نے دروازے تک آ کر اس کو پکڑ لیا اور اس کو کہا کہ ہوش میں آؤ، کیا کر رہی ہو؟ وہ ابھی اس کو پکڑ ہی رہی تھی کہ ماہی اپنا تمام تر وجود اس کے سپرد کر چکی تھی۔ وہ بے ہوش ہو چکی تھی۔ شادی کا تمام تر ماحول سوگ میں تبدیل ہو گیا تھا۔ بڑے سائیں اور ان کے بیٹے کاظم شاہ دونوں گاڑی پر اسپتال پہنچے۔ راستے میں انہوں نے کہا کہ کیوں نہ فرحات کے گھر بھی اس بات کی خبر کر دی جائے۔ چنانچہ انہوں نے لاہور میں موجود اپنے دوست کو خبر کر دی کہ جس کی بدولت فرحات ان تک پہنچا تھا۔ وہ اپنے گھر سے نکلے اور سیدھے فرحات کے گھر تک پہنچ گئے، اور انہوں نے جا کر فرحات کے گھر یہ خبر سنائی، جس پر ان کے گھر میں ایک کہرام مچ گیا۔ سب سے پہلے انہوں نے فرحات کے بھائی کو یہ بات بتائی، جس پر بھائی نے والد صاحب کو بتایا، اور والد نے ان کی والدہ سے اس بات کو پوشیدہ رکھنے کی پوری کوشش کی، لیکن ایسی باتیں چھپائی نہیں جا سکتی۔ اس کی والدہ کو اس بات کا علم ہوا تو وہ ایک دم بے ہوش ہو گئی۔ وہ بے ہوش ہو کر نیچے گر پڑیں اور والد ان کو سنبھالنے کے لیے آگے بڑھے۔ اتنے میں آئے ہوئے مہمان نے واپس جانے کی اجازت طلب کی۔ اتنے میں فرحات کا بھائی بڑے سائیں کے دوست سے اس بات کی تصدیق کرنے لگا کہ یہ کیسے ممکن ہے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا، ہم نے تو اپنے بھائی کو آپ کے سپرد کیا تھا، پھر یہ کیسے ہو گیا؟ اس پر وہ کچھ کہہ کر اجازت طلب کرنے لگے اور وہ گیٹ سے نکل کر چلے گئے۔ فرحات کا بھائی اور اس کا والد فرحات کی والدہ کو بستر پر لٹانے لگے اور ان کو ہوش میں لانے کی کوششیں کرنے لگے۔ جیسے ہی کچھ دیر بعد فرحات کی والدہ ہوش میں آئی تو ان کے منہ سے بلا اختیار فرحات نکلنے لگا، اور کہنے لگیں کہ جب تک میرا فرحات نہیں آتا اس وقت تک میں کہیں نہیں جاؤں گی۔ یہ ان لوگوں نے بڑی مشکل سے ان کو حوصلہ دیا، پھر انہوں نے وہاں سے ملتان کی طرف جانے میں ذرا بھی دیر نہ لگائی اور وہ ملتان کے لیے نکل گئے۔ راستے میں دونوں باپ بیٹا والدہ کو حوصلہ دیتے رہے۔ ادھر فرحات کو زخمی حالت میں اسپتال لے جایا گیا۔ اسپتال پہنچ کر جب ڈاکٹر نے اس کی نبض دیکھی تو نبض چل رہی تھی۔ معزز ناظرین، آج کی قسط کا یہاں پر اختتام ہوتا ہے۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری اگلی قسط کا احوال ضرور پسند آیا ہوگا۔